الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت اور زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اور نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ مگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن پر تدبر کیے بغیر، نسخے کو سمجھے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ نسخہ کیمیا جو سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یہ نسخہ کیمیا آج بھی اسی تر و تازگی کے ساتھ ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہا ہے۔ آج 12ویں تراویح اور 11ویں روزے کا دن ہے۔ اس تذکرے میں جو مسلسل چل رہا ہے 11ویں پارے کا تذکرہ ہے۔ 11ویں پارے میں ابتدائی صفحات سورہ توبہ سے متعلق ہیں، اور زیادہ تر حصہ سورہ یونس سے متعلق ہے، اور کچھ حصہ سورہ ہود سے متعلق ہے۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے۔ اس کے پہلے کی اب تک کی اکثر صورتیں مدنی صورتیں تھیں، اور ان صورتوں کے اندر اجتماعی نظام کی ترتیب، اسلامی نظام کی ترتیب، حقوق، معاملات، سرحدوں کے معاملات، فوجداری کے معاملات، ان سب کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے کلمے کی بلندی اور اس کلمے کی بقا کی خاطر اہل ایمان کی تربیت تھی، اور ان جراثیم اور سے بچنے کی ترکیبیں تھیں جو روح کو خراب کر دیتی ہیں۔ اب یہ سورہ یونس اور ہود اور اس کے بعد کی صورتیں مکے کے آخری دور سے متعلق ہیں، جس میں مضمون کے طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور کئی مثالوں کے ساتھ توحید کو واضح کیا گیا ہے۔ نبیوں کے تذکرے اور نبیوں کی دعوتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ کوئی نئی سی دعوت نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے جو نبیوں نے پیش کی تھی، اور اگر اس نبی کی دعوت کو بھی تم نے قبول نہیں کیا تو جو حشر ان قوموں کا ہوا جن کو ایک مہلت دی گئی تھی، اور مہلت کے بعد ان کی طاقتیں، ان کی قیادتیں کام نہیں آئیں، تو اگر تمہاری بھی مہلت گزر گئی اور تم نے اس نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور مہلت گزر گئی، تو تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کے آغاز کے اندر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3 کے اندر، جیسا کہ سورہ اعراف میں تذکرہ گزر چکا، یہاں پر بھی اسی کا طرح کا تذکرہ دہرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ بے شک تمہارا رب پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق 6 دنوں کے اندر کی، پھر عرش پر متمکن ہوا اور معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ان حکمتوں کا جواب وہاں پر دیا گیا تھا کہ ستۃ ایام سے مراد یہ زمین کے دن و رات مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ سورج کی گردش اور زمین کی گردش کے سبب یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہاں پہ مراحل، زمانے، ترتیب، اور واللہ اعلم، اللہ نے جو مراد لیا ہے وہ یہاں پر مراد ہے۔ اسی طرح کی منوعان بالکل ملتی جلتی آیت سورہ ہود میں بھی آئے گی۔ وہاں پر اور یہاں پر جو تذکرہ ہے اس کے تہ میں یہ مقصد ہے کہ یہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی دکھ رہا ہے، چاہے وہ چاند ہو یا ستارے ہوں، یہ خالق نہیں، یہ پیدا کیے ہوئے، یہ اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اس جیسے ہزارہ ستارے، کروڑہ ستارے، ہزاروں گلیکسیز اور کلسٹرز اور نیبیولاز، یہ تمام کے تمام اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے، یہ زمانہ ثابت کر رہا ہے کہ ابھی ہزارہ کیا کروڑہ کروڑ، اور اس پر بھی ضربہ ضرب دے دیے جائیں، ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنیاں اب تک زمین پر نہیں پہنچی۔ ایسے ستارے ہیں جو ہزارہ سال پہلے ماند پڑ گئے، بجھ گئے، اور ان کے اب تک وہ دکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ درمیان کا گزرا نہیں۔ انسانی
दिन और रात, ये 100 साल की उम्र, ये 1000 साल की उम्र, या 10,000, ये करोड़ साल, इंसानी जिंदगी की तरतीब के एतबार से ये कायनात की तरतीब में कोई माना नहीं रखते। रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से पर सेकेंड सफर करने के बावजूद भी वो ब्लैक होल के कसाफत को और ग्रेविटी को क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि इसी दुनिया और इसी गैलेक्सी और बल्कि इसी मिल्की वे का मामला है। इसके बाजू की गैलेक्सियां और उन गैलेक्सियों के ऊपर गैलेक्सियां, इंसान उसको परेशान होकर के रख देता है कि इंसान की बस की बात नहीं है। तो इंसान का इल्म इतना नहीं है कि वो दावा कर सके कि ये जो कुछ कहा गया ये समझ में नहीं आता। जो समझ में ना आए इसका मतलब नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। बहुत सारी चीजें इंसान ने अब समझी, तो कुरान इस हकीकत को हमारे सामने बयान करता है। फिर उसके बाद आयत नंबर 6 के अंदर हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरा, ये बयान कर दिया गया, सूरज को ज़िया करार दिया गया। ज़िया के बारे में तफसीर मनार में साहिब मनार लिखते हैं कि ज़िया ज़ौ से बना है, और ज़ौ की जमा ज़ियाउन है। इससे मुराद ये है कि सूरज के अंदर बहुत सारी रोशनियां पाई जाती हैं। गोया ये 7 रोशनियों को जो मजमुआ है वो भी यहाँ पर मुराद है, और तेज रोशनी की जरूरत इंसानियत को पड़ती है, वो भी यहाँ पर मुराद है। नूर हर तरह की रोशनी को कहते हैं। एक वजाहत ये भी की गई है, हालांकि इस वजाहत को बाज़ मुफस्सिरीन ने कबूल नहीं किया है, क्योंकि उसे एतराज़ात भी होते हैं कि ज़िया अपनी रोशनी को कहते हैं, नूर किसी से ली हुई रोशनी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एतराज़ भी आ जाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। फिर इस एतराज़ की क्या हकीकत है? दरअसल ये फ़लसफ़े से ली गई चीज़ें हैं, मगर मुहक्किकीन ने जो लिखा है वो ये जो बातें अभी आपके सामने कही गई। इसी तरह से तौहीद और रिसालत की बातें ज़रा आप सख्त अंदाज में समझाई जा रही हैं। और उसके बाद आयत नंबर 24 के अंदर दुनिया की जिंदगी की हैसियत को साबित किया गया। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लना मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा यअकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दुनियावी जिंदगी की क्या हकीकत? बस हकीकत ऐसी है कि जिस तरह से खेती के लिए बारिश नाजिल हुई, जमीन में बारिश मिली, और बारिश से जो कुछ निकला उससे इंसान और चरिंद और परिंद ने फायदा हासिल किया, और जो हासिल करते हैं, यहाँ तक कि जमीन अपनी खेतियों से लहलहा उठी, जौबन पर पहुंच गई, उरूज पर पहुंच गई, और लोग समझने लगे बस अब जमीन की पैदावार तो हमारे हाथों आने वाली है। लेकिन वो ये समझते रहे, और हमारा मामला दिन और रात ऐसा आया जैसे लगता था कि कुछ है ही नहीं। यही दुनिया की जिंदगी है। अगर तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी वाली जिंदगी में अपने आप को वक्फ नहीं किया, तो ये तुम्हारी लहलाती खेतियां, ये तुम्हारे बागात, ये तुम्हारी टेक्नोलॉजियां, ये तुम्हारी रसदगाहें, या तुम्हारी चलती फिरती कारें, ये तुम्हारे जितने भी तरक्कियात हैं, सब एक दिन भग से रह जाएंगे। एक छोटे से वायरस ने जब यूं तबाह कर रखा है, तो अल्लाह के मखलूकात में हजारा ऐसे करोड़ ऐसी मखलूकात हैं, अल्लाह जब चाहे जिस तरह इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। रब की बंदगी वाली ही जिंदगी असल में बंदगी है। ये तमाम के तमाम लवाजिमात कुछ हैसियत नहीं रखते। ये तस्करे अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज से समझाए गए। समा और बसर और अबसार का तस्करा किया, युही व युमीत का तस्करा किया कि जिंदों से मुर्दा, मुर्दों से जिंदा, अंडे से मुर्गा, अंडे से मुर्गी, मुर्गे से अंडा। इस तरह की मिसालें बयान करते हुए तौहीद को मजीद रासिख करने की तरफ इसमें तवज्जो दिलाई गई है। और उसके बाद आयत नंबर 57 में कह दिया गया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है, शिफा आ चुकी है, यानी मुराद कुरान और अल्लाह का कलाम। दिलों के अंदर जो भी शिर्क की गंदगी है, फिस्क और फसाद है, इसको दूर करने की ये किताब आ चुकी है, और ये हिदायत है, रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और फिर यहां पर एक तस्करा आयत नंबर 61 के अंदर है, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह की इस खुली किताब के अंदर हर चीज़ मौजूद है। मिसाल के अंदर अल्लाह ने ऐसी हकीकत पेश की जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी तहक़ीक़ का दरवाज़ा खोलती है, साइंसी तहक़ीक़ का दरवाज़ा खोल दिया इसने। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर ज़र्रे के बराबर भी कोई चीज़ अगर है, उससे बड़ी है, उससे छोटी भी, उसका भी इल्म अल्लाह के है। आज ज़र्रे का इल्म एटम का इल्म कहा जाता है।
ایٹم کی تہوں میں سے پھاڑ پھاڑ کر کے الیکٹران، نیوٹران، پروٹون اور اس کے اندر بھی مزید ایلیمنٹس اور عناصر تلاش کر کے 100 سے اوپر بھی 120 سے اوپر کی تعداد نکالی جا چکی ہے اور اس میں مزید تحقیق ہو رہی ہے، اور ایک نیوکلیس کے اندر کی طاقت سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی نکال کر کے انسانیت کتنا فائدہ حاصل کر رہی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہ آیت نمبر 61 ہے، اس کے لیے آپ فزکس کے جاننے والوں کے پاس بیٹھ کر کے اس کی اہمیت سمجھے تو سبحان اللہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہم بات یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ اور آگے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو دوست لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ کے احکام کے تابع ہے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے، حالات کا کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ایمان بھی رکھتے ہیں، تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے، اور اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دعوت کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، اور اس کے بعد تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 92 میں ایک بڑی اہم بات کہہ دی گئی۔ فرعون کا تذکرہ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت بیان ہوا، یہاں فرما دیا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون پانی میں غرق ہو کے مرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو میرے مقابلے میں ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، میرے بندوں کو جب چاہتا ہے مارنے کا دعویٰ کرتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں تباہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لے پانی میں تو ڈوب مرا ہے، آج تیرے بدن کو آزادی ہم دے رہے ہیں اور تیرے بعد والوں کو ہم نشانی بنا کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہ حقیقت ثابت ہو گئی، اور بہت زمانے کے بعد 3,500 سال کے بعد پھر یہ جسم فرعون کی لاش دریافت ہوئی، آج بغیر ممی کیے ہوئے، بغیر مسالہ لگائے ہوئے عجائب خانے مصر میں موجود ہے، اور ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور قرآن مجید کی حقانیت پر یقین کرتی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہوا، جس سے حضرت اس کا نام ہے کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ الگ انداز سے ہوا تھا کہ عذاب آنے کا امکان ہونے لگا، اور قبل اس کے کہ اللہ کی واضح رہنمائی ہوتی، حالات کو دیکھ کر کے عذاب زدہ بستی سے حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے اور قوم سجدے میں جا پڑی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کر لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ گزرا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ دنوں کے لیے ڈال دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا، اور پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پھر قوم میں جا کر کے انہوں نے دعوت کا کام دیا۔ یہ تذکرے ہیں جو قصص الانبیاء کے نام سے حفظ الرحمان سے وہاروی علیہ رحمہ کی کتاب اس میں پڑھے جا سکتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں وہاں پر بیان کی گئی۔ اور پھر سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے اس وعدے کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق آ چکا ہے آپ کے رب کی جانب سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت والی راہ اختیار کرتا ہے تو ہدایت اسے فائدہ پہنچائے گی، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہو جاتا ہے تو گمراہی اسی کے سر، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر پاور آف اٹارنی نہیں بنایا گیا ہوں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اے نبی اور اہل ایمانوں کو بھی کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ معاملے کا ججمنٹ دے دے گا، ہوا خیر الحاکمین، بہترین جج ہے۔ اسی پر آ کر کے سورہ یونس ختم ہوتی ہے، اور پھر سورہ ہود یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ ہود جب آغاز ہوتا ہے تو سورہ ہود یہ ایسی اس کے اندر سخت قسم کی آیتیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور آپ کے بالوں میں سفیدی دکھ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو آقا نے فرمایا شیبتنی الہود واخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے خوف سے مجھے بڑھاپا طاری ہونے لگا ہے۔ یعنی حضور ڈر رہے تھے، ایک تو شدت کا ماحول تھا، بائیکاٹ ہو رہا تھا، ظلم کیے جا رہے تھے، اہل ایمان شہید کیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، اور حق واضح تھا، سچائی کے باوجود لوگ سن نہیں رہے تھے۔ ایسے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں غمزدہ تھے، اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، آپ اور ڈر گئے، رحمت للعالمین، آپ کمر گھسیٹ کر کے جہنم سے دور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عوام پڑھی جا رہی تھی، اور ایسے میں یہ آیتیں نازل ہو گئی تو آپ کو اور خوف طاری ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوح کی قوم کا حال ہو جائے، سمود کی قوم کا حال ہو جائے، اور قوم عاد جیسا حال ان کا بھی ہو جائے۔ اس خوف کے مارے آپ لرزاں اور ترساں تھے۔ اسی عالم میں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، سخت وعید اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر پھر وہی والی آیت جس کا تذکرہ بھی گزر چکا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش کے لیے باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کون احسن عمل والا ہے، اور یہاں پر ایک بات کا اضافہ بھی کر دیا گیا کہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس جلد نمبر 9
صفحہ نمبر 184 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہندو اور یونانی فکر کے ابتدائی دور سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پانی سے پیدا ہوئی۔ وید کے حوالے سے بھی ہندو عقیدہ نقل کیا گیا ہے کہ پانی کائنات ایک سیال ہے، لیکوڈ ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا اور زیادہ صاف کر دیا کہ کائنات میں، مخلوقات میں سب سے زیادہ جس چیز کا کردار ہے وہ پانی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندگی کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی۔ تو آیت کی اس جز سے یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ عرش الہی قدیم ترین ہے، زمین آسمان کا ہم عمر نہیں ہے، اور جب زمین نہ تھی نہ آسمان تھا، عرش تھا، اور عرش اللہ تعالیٰ کے اس انداز کا تھا جس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ ایمان والے، یہ متشابہات میں سے یہ آیتیں ہیں، اور اولو العلم کا تذکرہ آل عمران میں یہ کر دیا گیا کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے اور برحق ہے، استوا معلوم ہے، اور اس پر ایمان یقینی ہے، اس پر زیادہ سوچ کی گنجائش انسان کے پاس نہیں رکھی گئی، کیونکہ اس کا علم بہت زیادہ بڑھا ہے، تو ابھی جو ہے چند ستاروں سے آگے بڑھ نہیں سکا ہے۔ اللہ عالم، جب اللہ چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اور یہ تذکرے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر وہ چیلنج دہرایا گیا کہ قل ام یقولون افترا، کہتے ہوئے قرآن بیکار کی بات ہے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ، اور نہیں لا سکا کوئی، اور آج تک نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پھر سے کیا گیا، اور پھر جب 12واں پارہ شروع ہوتا ہے تو 12واں پارہ شروع ہوتے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بچے کے ساتھ ایک مکالمہ، بڑا اہم مکالمہ ہے، انشاءاللہ اگلی تراویح کے اندر اور اگلے دن یعنی 12ویں روزے میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔